سب نے خوشی کا اظہار کیا ہے. اس لیے سامعین دیوکار کے نشان نے بڑی پیاری بات کہی. ارے لوگوں، میرے کریم نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہر کسی نے منائی ہے، ہر کسی نے خوشی کا اظہار کیا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے لوگوں، کیوں نہ خوشی کا اظہار کرتی ساری مخلوق، کیونکہ سارے جہانوں کو پتا تھا کہ وہ زمین کی عید ہے، وہ آسمان کی عید ہے. میرے کریم نبی زمین والوں کے لیے بھی عید ہے، عید خوشی کا موقع ہوتا ہے. ارے ساری عید مصطفیٰ کے میلاد والی رات والی عید پر قربان. اس لیے کہا شاعر نے کہ وہ زمین کی عید ہے، وہ آسمان کی عید ہے، رحمت للعالمین کونوں مکان کی عید ہے، اور رحمتوں کا چاند بن کر جب ہوئے وہ جلوہ گر، ایک جہاں نے کہا دنیا والوں یہ دو جہاں کی عید ہے. میرے کریم نبی علیہ السلام کی میلاد کی خوشی پر ہر مخلوق نے خوشی کا اظہار کیا ہے. آج تم اور میں بھی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں تو نبی کی نسبت ملی ہے، ہمیں تو نبی کے ساتھ تعلق ملا ہے. اور جس کی نسبت قائم ہو، جس کا تعلق قائم ہو، خوشی وہی منایا کرتا ہے. جس کا تعلق قائم ہو، اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جائے صبح اٹھ کر کہہ دے اے لوگوں خوشیاں مناؤ، پوچھے کوئی کیوں خوشیاں منائے، مٹھائیاں تقسیم کرو، پوچھنے والے پوچھیں گے ارے لوگوں بندے کیوں کہہ رہا ہے خوشیوں کا اظہار کریں، مٹھائیاں تقسیم کریں. جواب ملے گا میرے گھر بچہ پیدا ہوا ہے. ارے لوگ کہیں گے بے وقوفا، بچہ تیرا پیدا ہوا ہے، نسبت اور تعلق تیرا بنائے، خوشیاں ہم منائے، تو مٹھائیاں تقسیم کر، تیرا بچہ پیدا ہوا ہے، تم خوشی کا اظہار کر، تجھے تعلق ملا ہے، خوشی ملی ہے، نسبت ملی ہے. لوگوں اس مثال سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اور لوگوں آج جو میلاد منائے نہ منائے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں. ہم تو کہتے ہیں لوگوں جو اپنا تعلق نبی کے ساتھ سمجھتا ہے وہ خوشی کا اظہار کرے، جو سمجھتا ہے نبی کے ساتھ تعلق نہیں ہے نہ کرے. ہمارا تو تعلق ہے، ہم خوشی کا اظہار کریں گے. ہمارا تو تعلق مصطفیٰ قائم ہو گیا ہے، حضور کی ذات کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے، اس لیے خوشی کا اظہار کریں گے. دنیا والوں کو بتائیں گے کہ تسی آئے دیکھڑ پئیاں بہارا یا رسول اللہ. سب مل کے کہہ دیں تسی آئے دیکھڑ پئیاں یہی وجہ میں عرض کر رہا ہوں میرے کریم نبی علیہ السلام کے علماء، ہمارا تعلق مصطفیٰ قائم ہوا ہے، اس لیے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے ہم خوشی مناتے ہیں، میلاد مصطفیٰ پر اپنی محبتیں نچھاور کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق مصطفیٰ کے ساتھ قائم ہو گیا ہے. ارے لوگوں ایسا تعلق قائم ہوا، ارے کیوں نہ تعلق قائم ہوتا، مصطفیٰ نے ایسے خلوص سے تعلق قائم کیا، امت کے ساتھ ایسا تعلق قائم کیا ہے. میرے کریم نبی علیہ السلام کے علماء عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میلاد ہم کیوں مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کیوں کرتے ہیں، سنو اس لیے کہ ہمارا تعلق قائم ہوا ہے. ارے سامنے جیوکار کیسا تعلق قائم ہوا. میرا لجپال مدنی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حضرت صفیہ فرماتی ہیں معارج النبوہ کے اندر کہ جب میرے کریم نبی علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کی زبان ڈل رہے تھے، میں نے آواز سنی، آواز یہی آ رہی تھی رب حبلی امتی. ارے لوگوں جو لجپال نبی دنیا میں آ کر امتی تجھے یاد کرے، اس نبی کو آج تو کیوں نہ یاد کرے. جو نبی تجھے یاد کرتا رہا، دنیا میں آیا تو تجھے یاد کیا ہے،
ارے تو میلاد کیوں مناتے ہیں بجائے کہ میرے کریم نبی نے ہمیں یاد کیا. ارے میرے لجپال نبی کے غلاموں، میرے کریم نبی نے زندگی کا ہر لمحے میں امت کو یاد کیا. اگر میرا لجپال نبی ولادت کے وقت امت کو یاد کرتا ہے تو وصال کے وقت بھی امت کو یاد کرتا ہے. میرا نبی مکے میں ہے تو امت کو یاد کرتا ہے، مدینہ میں ہے تو امت کو یاد کرتا ہے، غار حرا میں ہے تو امت کو یاد کرتا ہے، غار ثور میں ہے تو امت کو یاد کرتا ہے. ارے لوگوں، میرا لجپال نبی میرا بلال جب براق پر سوار ہوتا ہے، سواری جبریل پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ سواری پر سوار ہو جائیے، جنت سے سواری لے کے آیا ہو. یا رسول اللہ سواری پر سوار ہو جائیے، جنت سے آپ کے لیے سواری لے کر آیا ہو. میرے کریم نبی نے سواری کو دیکھا، آنکھوں سے زاروں زار آنسو جاری ہو گئے. آپ کریم نبی علیہ السلام رونے لگ پڑے. جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہے جبریل، آج مجھے شان و شوکت والی سواری پیش کی جا رہی ہے، کل بروز حشر پل صراط پر میری امت کا کیا بنے گا؟ ارے جو لجپال نبی معراج کی رات سواری ملے، شان و شوکت ملے، آج دنیا والوں کو شان و شوکت، مجھے اور تجھے شان و شوکت ملے، اپنے بھائیوں کو بھول گیا، والدین کو بھول گیا، رشتے داروں کو بھول گیا، اپنے علاقے والوں کو بھول جاتا ہے. شان و شوکت جو مل گئی، لیکن میرے لجپال نبی کے غلاموں اپنی کثرت پہ ناز کرو. اس لجپال کے ساتھ تمہارا پلہ پڑا ہے جو اپنا فائدہ نہیں، ہر نوڑ پر ہر لمحے میں امت کا فائدہ سوچ رہا ہے. فرمایا جبریل میری امت کا کیا بنے گا؟ مجھے تو سواری مل گئی ہے. سامعین دیوکار، پھر ہم کیوں نہ خوشی منائیں؟ اس لیے ہم تو خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا لجپال نبی ہے، غمخوار نبی ہے، ہمارا غمگسار نبی ہے. ہم بیچارے تھے، ہمیں چارہ مل گیا ہے، بے آسرا تھے، آسرا مل گیا ہے، بے سہارا تھے، محمد مصطفیٰ کی صورت میں آسرا مل گیا ہے. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا. بھائی اب تو پڑھ دو، سونا مدینے والا دکھیاں آسرا. میرے کریم نبی معراج کی رات کی امت کو یاد کرتے ہیں، عرش معلیٰ کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، لامکاں کی منزلیں طے کرتے ہیں. تھوڑا رب العالمین اپنا دیدار کراتا ہے، اپنی زیارت کراتا ہے. اے محبوب، آج تو اور میں ہے، تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لے. ارے لجپال نبی رب کی زیارت کرتا ہے، رب کا دیدار کرتا ہے. رب کے دیدار سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت نہیں. کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنا دیدار کرا دے، اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز اور نعمت ہے. لیکن آؤ میرے لجپال نبی کے غلاموں، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کی محبت کا دم بھرنے والوں، کیسا لجپال نبی ہے، رب کا دیدار کر رہا ہے، رب کے جلووں میں مست ہے. لیکن رب کے جلووں میں بھی مست ہو کر امتی جس نبی کا تو کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ رب کے جلووں میں بھی مست ہو کر تجھے بھولا نہیں، وہاں بھی تیرے لیے دعا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ارے لوگوں، لجپال نبی عرش کے بلندیوں کو چھو کر لامکاں کی منزلیں طے کر کر امتی تجھے اور مجھے یاد کرتا ہے، تیرے اور میرے لیے رب کی بارگاہ سے دعا مانگتا ہے، سلامتیاں مانگتا ہے. ارے اس لجپال نبی کا میلاد کیوں نہ منائے جو لجپال نبی لامکاں کی منزلیں طے کر کے بھی ہم کو نہیں بھولا. اور یہی پھر ہم کہیں گے کہ سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا، سونا مدینے والا. ارے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلم شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. میرے کریم نبی علیہ السلام
अलैहिस्सलाम के दिल में उम्मत के लिए कितना दर्द था, कितना दर्द था। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही, कहता है खंजर चले किसी पर तो तड़पते हैं हम अमीर, गोया सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा गोया सारे जहां का दर्द मेरे नबी के जिगर में है। मेरे लाइपाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह मसनवी शरीफ के अंदर एक वाक़या नकल करते हैं। एक मर्तबा मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबाए किराम को मेरे करीम नबी का दीदार न हुआ। 3 दिन तक मेरे लाइपाल नबी का रोने बस का मुखड़ा नजर न आया, वल्लैल की जुल्फे नजर न आए। सहाबा बेकरार हो गए, बेताब हो गए। अरे साहब अबू बकर सिद्दीक के पास इकट्ठे हो गए, कहने लगे सिद्दीक अकबर लाजपाल थोड़ा कितने दिनों से नजर नहीं आ रहा, सब चलते हैं लाजपाल नबी के ढूंढने के लिए। अरे सारे सहाबा किराम इकट्ठे होंगे, पहाड़ों के दामन में एक ही रास्ते की तरफ चलने लग पड़े। आगे आगे सिद्दीक अकबर आए। अरे लोगों, मुझे एक बार मैंने जब ये वाक़या पढ़ा मेरे ज़हन में एक बात आई, अरे बाप जरा देखो तो सारे सहाबा एक ही रास्ते की तरफ जा रहे हैं। जब क्या करते हैं, जब कोई बंदा गुम हो जाए, कोई बंदा गुम हो जाए तो कहते हैं गाड़ी इधर जाओ, गाड़ी इधर जाओ, वजीर साहब तुम इधर जाओ, जनाब इस साइड से जाओ, ढूंढो जमा पास फैल के जो बंदा किधर गया लगो, ढूंढो बंदे को कहाँ गया। हम तो बंदे को ढूंढते हैं, इंसान को ढूंढते हैं, फैल कर ढूंढते हैं। लेकिन सहाबा किराम एक ही रास्ते की तरफ जा रहे हैं, सारे एक रास्ते की तरफ जा रहे हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहते हैं लोगों सारे सहाबा किराम एक रास्ते की तरफ जा रहे हैं। मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ है, सहाबा में तसव्वुरात अंदर मैंने अर्ज किया, ऐ सहाबा हम तो ढूंढते हैं फैल कर, किसी चीज को ढूंढते हैं, किसी इंसान को ढूंढना हो फैल कर ढूंढते हैं। सहाबा जवाब देते हैं लोगों वो आम इंसान होगा जिसे तुम फैल कर ढूंढते हो, ये लजपाल नबी है सारे जानों का महबूब रहमान। ये महबूब रहमान है, वो आम इंसान की बात है। ऐसा बाबा समझ ना आई। हज़रत जाते थे अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला सुनन नबी दाऊद के अंदर आप मुख्तलिफ रवायात हैं, दोनों के निचोड़े गए। हदीसें पाक हैं, फरमाते लोगों लजपाल नबी को ढूंढने के लिए फैलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या वजह है सहाबाए किराम, क्या वजह है, क्या बात है। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं अरे लोगों मेरा लजपाल नबी ऐसा महबूब रहमान है जिन राहों पर चलता है पीछे पीछे अपनी खुशबू फैला के छोड़ जाता है। मेरे लजपाल नबी अपनी खुशबुएं छोड़ जाता है। अरे सहाबाए किराम फरमाते हैं लोगों जिस गली से मेरा प्यारा सोना हबीब हमारा गमखार नबी गुजरा करता था उस दिन लोगों को पता चल जाता था जिन रास्तों से सोना मुस्तफा गुजरा है। क्योंकि मेरे लजपाल नबी के जिस्म की खुशबू ऐसी थी, आज तू और मैं खुशबुएं लगाए, आधा घंटे तक गायब, 1 घंटे तक गायब, थोड़ी देर के बाद गायब, 1 दिन के लिए खुशबू होगी। लेकिन रब का नबी है, रब का महबूब है, जिन राहों से चलता है उन राहों में ऐसी खुशबुएं फैला जाता है कि सदियां खत्म हो जाती हैं। आज भी आ रही बात आ गई खुशबू। एक सहाबी थे हुजूर के, उनके जिस्म से हमेशा खुशबू आती थी, तरह दाढ़ी पर तेल लगाते थे, 4 बीवियां थी, हर बीवी खुशबू लगाती थी कि मेरी खुशबू ज्यादा आए, मेरी खुशबू ज्यादा आए। एक दिन आपकी बीवी कहती है कि ऐ मेरे शोरे नामदार, मैं हम खुशबुएं लगा लगा के थक जाती हैं, हमारी खुशबुएं खत्म हो जाती हैं और तेरे जिस्म से हर वक्त खुशबू आती रहती है, वजह क्या है। उन्होंने अर्ज किया, फरमाया और मेरी बीवियों मेरे जिस्म से खुशबू ये मेरा कमाल नहीं है, ये सोने मुस्तफा का कमाल है। उन्होंने पूछा क्या कमाल, कहा एक दफा मेरे जिस्म पर दाने निकल आए तो मैं करीम नबी की बारगाह में हाजिर, या रसूल अल्लाह मेरा जिस्म सारा खराब हो गया। हुजूर ने फरमाया कमीज उतारो, कमीज उतारी, आप अपना दुआ मुबारक मेरे पूरे जिस्म पर मला। बस वो जिस दिन से लजपाल नबी ने दुआ मेरे जिस्म पर मला है उस वक्त से मेरे जिस्म में रब ने खुशबुएं जारी कर दी। किस नबी की तुम बात करते हो, उस नबी का मकाम कैसे समझे। ये दुनिया ये काफी मखलूक उस रब के महबूब का मकाम कैसे समझ सकती है। जो अपनी पहचान नहीं कर सकते वो पहचान मुस्तफा कैसे कर सकते। हमें तो अपनी पहचान नहीं है,
ہم تو نبی کی باتیں کرتے ہیں. سامعین جی وقار میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علماء مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں او میں عرض کر رہا تھا میرا کیسا لجپال نبی ہے, کیسا غمگسار نبی ہے, غمخوار نبی ہے. صحابہ کرام ایک طرف جا رہے ہیں پہاڑوں میں ڈھونڈنے کے لیے لجپال نبی کو. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق کی سرپرستی میں جا رہے ہیں. آگے جا کر دیکھا تھوڑے دور ایک غار ہے, غار کے باہر پہاڑ کے نیچے ایک بکریاں چرانے والا بکریاں چرا رہا ہے. اس کے پاس پہنچے مولانا روم کہتے ہیں صحابہ نے اس سے پوچھا اے شبان حالے محالے شبان ماں بگو, اے شبان ہے بکریاں کے رکھوالے کہیں ادھر امت کا رکھوالا تو نہیں دیکھا. وہ بکریوں کی رکھوالی کرنے والے امت کی رکھوالی کرنے والا تو نہ دیکھا. مولانا روم کہتے ہیں اس نے کہا میں تو نہیں جانتا امت کی رکھوالی کرنے والا کون ہے, بتاؤ کس کی بات کر رہے ہو. انہوں نے کہا ہمارا لجپال نبی ہے, اس کو کہیں نہیں دیکھا. انہوں نے اس آدمی نے کہا بکریاں چرانے والے نے کہا لوگوں مجھے اتنا تو نہیں پتا تمہارا رکھوالا کون ہے, تمہارا نبی کون ہے, لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے یہ ایک پہاڑ کے اوپر غار ہے. اس غار میں آج 3 دن ہو گئے ہیں ایک بندہ رو رو کے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہے. دعائیں کر رہا ہے. ارے سے مجھے تو نہیں پتا وہ کون ہے لیکن دعائیں کر رہا ہے. صحابہ کرام نے اپنے لجپال نبی کا رونے کے بارے میں سنا تو زاروں قطار آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. سارے صحابہ کرام رونے لگ پڑے. صحابہ کرام کو پتا تھا ہمارا لجپال نبی ہمارے لیے رو رہا ہے. سارے صحابہ رونے لگ پڑے. ابو بکر نے تھوڑی دیر کے بعد کہا صحابہ خاموش ہو جاؤ. اس بکریاں چلانے والے کو پاس بلایا, مزید اپنے مٹھن سے منٹھار مائی کی باتیں سننے کے لیے چھیڑا. کہا بکریوں کے رکھوالے ہمیں اور کچھ بتا کیا کہتا ہے, وہ دعا مانگتا ہے تو کیا دعا مانگتا ہے, ذرا ہمیں تو یہ تو بتا دے. وہ بکریوں کا رکھوالا بکریاں چلانے والا کہتا ہے لوگوں ایک ہی دعا مانگتا ہے, ایک ہی فکرہ بار بار بولتا ہے. پوچھا کیا فکرہ بولتا ہے, کہتا ہے رب اغفر لی ابیا کی سبحان اللہ افسوس نہ نکلی. میرے لجپال نبی تمہاری بخشش کے لیے دعائیں کریں, تو سبحان اللہ کہنے میں کسی نہیں کرے. ارے میرے لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکریوں کا رکھوالا کہہ رہا ہے رب اغفر لی امتی, رب اغفر لی امتی. مولا میری امت کی بخشش فرما دے, مولا میری امت کی بخشش فرما دے. یہی فکرہ بار بار دہراتا ہے. میرے لجپال نبی کے غلاموں صحابہ کرام رونے لگ پڑے. کیسا غمگسار نبی ہے, ہماری بخشش کے لیے پہاڑوں میں آ کر رو رہا ہے. اس لجپال نبی کا ہم ذکر کیوں نہ کریں, میلاد کیوں نہ منائیں. ارے سامعین اسی وقار یہی وجہ ہے. مولانا روم کہتے ہیں جب صحابہ کرام اندر گئے یا رسول اللہ رونے کی کیا وجہ ہے, یا رسول اللہ ہمارا تو دل بے قرار ہو گیا, آپ کا دیدار نہ کیا. ارے سامعین اسی وقار جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ مجھے امت کا غم رولا رہا ہے, میری امت کی بخشش کیسی ہوگی, میں رب کی بارگاہ میں آ کر رب امت کی بخشش مانگ رہا ہوں. سونا مدینے والا سکھیاں دا آسرا جیسا لجپال نبی ہے. سونا مدینے والا سکھیاں دا آسرا, سونا مدینے والا. ارے سامعین جی وقار صحیح مسلم شریف کی روایت میں پیش کرتا چلو حدیث سے پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور یہ حضرت ابراہیم کے قول کی جب تلاوت کی رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اس آیت کا ترجمہ یوں ہے اے اللہ جنہوں نے گمراہی کی ان کا معاملہ تیرے حوالے ہے, چاہے تو ان کی بخشش کرے چاہے تو ان کی بخشش نہ کرے. اے مولا کریم انہوں نے گمراہی کی ہے, میری پیروی نہیں کی, اب ان کا معاملہ تیرے حوالے ہے. ان گناہ گاروں کا ان نافرمانوں کا معاملہ تیرے حوالے ہے. پھر یہ آیت تلاوت
تلاوت کر کے رونے لگ پڑے، میرے پاک نبی رونے لگ پڑے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کی تلاوت کی. کون کی تلاوت کیا کی؟ ان تعذبهم من تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ چاہے تو ان گناہگاروں کو بخش دے، چاہے تو ان کو عذاب دے، میری طرف سے بری الزما ہے. ارے یہ کون جب تلاوت کیا میرے پاک نبی حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رونے لگ پڑے، رونے لگ پڑے، اتنا روئے کہ رب نے جبریل کو بھیج دیا. رب نے آسمانوں سے عرشوں سے جبریل کو بھیج دیا. اور جبریل جاؤ، میرا پیارا محبوب رو رہا ہے، مجھے محبوب کا رونا گوارا نہیں. رب کو اپنے محبوب کا رونا گوارا نہیں. عرشوں سے جبریل میں فرشتوں کے سردار کو بھیج دیتا ہے محبوب کو چپ کرانے کے لیے. ایک ہی بات ہمارے لیے نبی کا مقام سمجھنے کے لیے کافی ہے. نبی کا مقام سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے. سارے فرشتوں کا سردار اور رب عرشوں سے اسے اپنے محبوب کی دلداری رب جس کی دلداری نہ کر رہا ہے اس کا مقام ہوں اور میں کیا سمجھ. سامعین دیوکار میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام داروں قطار رو رہے ہیں، داروں قطار رو رہے ہیں. جبریل حاضر